إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے اس بزم میں موضوع خطابت ہے توبہ و استغفار کی اہمیت اور اس کے فوائد. اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کر لوں، ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ توبہ و استغفار کہتے کسے ہیں، اس کا معنی اور مطلب کیا ہوتا ہے. توبہ یہ عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، رجوع کرنا، واپس آنا، یو ٹرن لینا. اور استغفار کہتے ہیں بخشش طلب کرنا. انسان جب کوئی غلطی کر دیتا ہے اس کی معافی مانگنا اسے استغفار کہتے ہیں. اور توبہ کہتے ہیں پلٹ آنا. ایک انسان کسی منزل کی طرف رواں دواں ہے، جا رہا ہے منزل کی طرف، آگے چل کے اسے اچانک کہیں احساس ہوتا ہے کہ میں کسی غلط راستے پہ آ گیا ہوں، میرا یہ راستہ نہیں ہے، میں بھٹک گیا ہوں. تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ مزید آگے نہیں بڑھتے ہیں، بلکہ جتنا آگے گئے ہیں، جہاں ہمیں احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، فوراً پلٹ آتے ہیں، یو ٹرن لیتے ہیں. یہی توبہ ہے. یو ٹرن لینے کا نام توبہ ہے. ایک انسان غلط کام کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، شیطان کے بہکاؤ میں آ کے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے. جیسے ہی اسے احساس ہو کہ میں غلط راستے پہ آ گیا ہوں، فوراً یو ٹرن لے، فوراً یو ٹرن لے، اس کام کو چھوڑ دے، برائی اور نافرمانی کے کام کو چھوڑ کر صراط مستقیم پر آ جائے. پچھلے جو اللہ رب العالمین کا جو صراط مستقیم پر اس پہ آ جائے، یہی توبہ ہے. اور اس پر اللہ رب العالمین سے استغفار کرے، اپنے گناہوں کی، اپنی غلطی کی جو اس نے سرزد ہوئی ہے اس سے، اس کی معافی تعافی کرے. یہی توبہ و استغفار ہے. چونکہ ہم انسان کمزور ہیں اور فطری طور پر ہم خطا کار بھی ہیں. بحیثیت انسان ہم سے غلطی ہو ہی جاتی ہے. کبھی ہم جان بوجھ کر غلطی کرتے ہیں، کبھی انجانے میں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے. اور یہ غلطی کبھی زبان سے، کبھی آنکھ سے، کبھی عمل سے ہو جاتی ہے. تو ہم سب خطا کار ہیں. اسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاؤن. اس روئے زمین پر بسنے والا، رہنے والا ہر انسان خطا کار ہے، گنہگار ہے. کوئی بھی گناہوں سے پاک نہیں ہے. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتا ہے، میں گناہوں سے پاک ہوں. نہیں، اللہ کے نبی نے کہا کل بنی آدم خطاؤن. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے.
کوئی بھی گناہوں سے پاک نہیں، چاہے مرد ہو، عورت ہو، عالم ہو، جاہل ہو، کوئی بڑا ہو، چھوٹا ہو، کوئی بھی ہو، نیک ہو، کوئی بھی شخص ہو، اس گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ اس لیے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سب کے سب گنہگار ہیں تو اچھا کون ہے؟ کسے ہم بھلا کہیں، نیک شخص کسے کہیں؟ تو اس کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اگلے ٹکڑے میں کہا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، کہ غلطی تو سب سے ہوتی ہے، خطا کار تو سب ہیں، لیکن ان میں بہتر وہ لوگ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں، یو ٹرن آ جاتے ہیں، جہاں انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی ہے، شیطان کے بہکاؤ میں آ کے یا بشری تقاضے کے تحت جہاں بھی اس سے غلطی ہوتی ہے، جیسے ہی اسے احساس ہوتا ہے فوراً وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ یہ سب سے اچھے لوگ ہیں، اور اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے یوں کہا ہے ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ رب العالمین ایسے گنہگار شخص کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کا محبوب ہو جاتا ہے۔ گناہ بھی کیا لیکن گناہ کر کے توبہ کیا تو وہ گنہگار شخص اللہ رب العالمین کے ہاں محبوب ہو گیا۔ تو کون ہے ہمیں جو خطا کار نہیں ہے؟ ہر شخص گنہگار ہے، کبھی رات کبھی دن کہیں بھی رہتے ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، تمام مومنوں کو حکم دیا ہے، فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، کہ اے مومنوں تم سب کے سب اللہ رب العالمین کے حضور توبہ کرو۔ یہاں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، پتہ یہ چلا کہ توبہ کرنا واجب اور ضروری ہے، ایسا نہیں کہ گناہ کر کے ہم چھوڑ دیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ہے مومنوں تم اللہ رب العالمین کے حضور توبہ کرو، یہ ضروری ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہماری کامیابی کا راز توبہ میں ہے، توبہ کرے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے مومنو اللہ رب العالمین کے حضور توبہ کرو۔ کیسی توبہ؟ توبۃ نصوحا، خالص توبہ۔ توبہ نصوحا کیا ہے؟ ایسی توبہ کہ جس میں منافقت نہ ہو، ایسی توبہ جس میں جھول نہ ہو، بلکہ آپ سچے دل سے توبہ کریں کہ اور شرمندگی ہو کہ اللہ رب العالمین مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے اور آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی۔ یہ توبہ نصوحا سچی توبہ ہے۔ اس لیے ہم سب کو توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کی خاص صفت اور ایک پہچان بتائی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، کہ وہ لوگ جب وہ کوئی فحش کام کر لیتے ہیں، کوئی غلطی ان سے سرزد ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، خطا سرزد ہو جاتی ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، فوراً اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، ذکر و اذکار ان کی زبان سے جاری ہو جاتا ہے۔ اور فاستغفروا لذنوبہم، ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حضور توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور اس گناہ کی معافی تلافی کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں وہ۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے جو اللہ رب العالمین کے علاوہ گناہوں کو بخشتا ہے؟ یعنی کوئی اور نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہی ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اور ایک اور بات بتائی وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ ان کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اس پر اڑے نہیں رہتے ہیں، انہیں احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، گناہ کا کام ہو گیا ہے، فوراً توبہ کرتے ہیں، اس پر جان بوجھ کر وہ اڑے نہیں رہتے ہیں، اصرار نہیں کرتے ہیں، ڈٹ نہیں جاتے ہیں، بلکہ فوراً اللہ رب العالمین کے حضور توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ یہ ایک مومن کی پہچان ہے۔ وہ بے چین ہو جاتا ہے، اس سے گناہ ہو جاتا ہے، وہ بے چین ہو جاتا ہے، وہ اس وقت تک چین و سکون کی سانس نہیں لے سکتا ہے جب تک وہ اللہ رب العالمین کے حضور توبہ و استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی تلافی نہیں کر لیتا ہے۔ یہی ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے، یہی ایک مومن کی پہچان ہونی چاہیے کہ وہ کبھی بھی چین و سکون سے نہیں بیٹھ سکتا ہے جب تک کہ اس گناہ کی معافی تلافی نہ کر لے۔ اسی چیز کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا ہے کہ ایک مومن اور ایک مشرک جب گناہ کرتا ہے تو دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک مومن جب گناہ کرتا ہے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور
فوراً اللہ رب العالمین کے حضور توبہ کرتا ہے۔ ایک مومن جب گناہ کرتا ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس قدر بے چین ہو جاتا ہے، اس پر اتنا گراں گزرتا ہے، اتنا بھاری بوجھ لد جاتا ہے کہ وہ مثال دے کر سمجھایا کہ اس کو ایسا لگتا ہے وہ کسی بڑے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور ہر گھڑی یہ خطرہ محسوس کر رہا ہے کہ یہ کب یہ پہاڑ اس کے اوپر ٹوٹ جائے اور اس کے نیچے وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ اتنا گراں گزرتا ہے ایک مومن جب گناہ کر کے بیٹھتا ہے۔ جب اس سے کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے، جب اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہو جاتی ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ کب میں ہلاک ہوا، کب یہ پہاڑ گرے اور میں اس کے نیچے دب کر ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ اتنا گراں گزرتا ہے۔ اور جبکہ ایک مشرک جب گناہ کرتا ہے تو اسے احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ گناہ کا کام ہے۔ اور مثال دے کر سمجھایا کہ جیسے اس کی ناک پہ کوئی مکھی بیٹھی ہو اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے مکھی اڑا دی، بات ختم۔ یہ ایک مشرک کی پہچان ہے۔ تو اگر گناہ کر کے ہمارا دل بے چین ہوتا ہے، ہم تڑپ اٹھتے ہیں، ہمیں گراں گزرتا ہے، ہمارے دل پر بوجھ لد جاتا ہے، تو یہ خوشخبری ہے کہ ہمارا دل زندہ ہے، ہمارے اندر ایمان تازہ ہے۔ اور جیسے ہی احساس ہو ہم سب کو اللہ رب العالمین کے حضور توبہ و استغفار کر کے معافی تلافی کر لینی چاہیے۔ لیکن اگر یہ احساس نہیں پیدا ہوتا ہے، غلطی کر کے دھڑلے سے ہم گھوم رہے ہیں، گناہ کر کے ہمیں کوئی احساس ہی ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتا ہے، بے چینی ہی نہیں ہوتے ہیں، کوئی خوف ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، تو یہ سوچنے والی بات ہے۔ یہ ہمارے ایمان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی ہمارے دل میں کوئی تڑپ پیدا نہیں ہوتی ہے، کوئی خوف پیدا نہیں ہوتا ہے، تو یہ خطرے کی بات ہے۔ اور سوچنا چاہیے کہ ہمارا یہ دل اتنا کٹھور کیسے ہو گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں گناہ کرتے 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 ہمارا دل سیاہ ہو گیا ہے، اتنا کالا ہو گیا ہے، اتنا سیاہ ہو چکا ہے کہ رب العالمین ہمیں توبہ کرنے کی توفیق سے محروم کر دیا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے، ایسا ممکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا، ایک داغ لگ جاتا ہے۔ جب وہ توبہ کر لیتا ہے، اس کام سے باز آ جاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے بخش دیتا ہے، تو اس کا دل پہلے کی طرح صاف و شفاف ہو جاتا ہے، پہلے کی طرح اس کا دل صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک شخص گناہ کرتا ہے، توبہ استغفار نہیں کرتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا ہے، توبہ استغفار نہیں کرتا ہے، اور گناہ کرتے 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 دھبا لگتے لگتے اس کا دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے، اتنا سیاہ کالا ہو جاتا ہے کہ پھر اسے وہ احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں۔ اور اسی چیز کو اللہ کے نبی نے آیت پڑھ کر بتائی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ایسے ہی لوگوں کے دل ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے کرتوت کی وجہ سے ان کا دل سیاہ ہو گیا ہے، زنگ آلود ہو چکا ہے، گناہ کرنے میں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے۔ اس قدر گناہ کیے ہیں، اس قدر گناہوں میں لت پت ہیں کہ اسے احساس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ میں گناہ۔ اللہ اکبر، یہ ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر گناہ کر کے ہمارا دل تڑپتا ہے، گناہ کر کے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، گناہ کر کے ہمارے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، تو یہ خوشخبری ہے، ہمارا ایمان زندہ ہے، ہمارا ایمان سلامت ہے۔ لیکن اگر خطرہ نہیں پیدا ہوتا ہے، خوف نہیں ہوتا ہے، ہمارے دل پہ کھٹکتا نہیں ہے، تو یہ خطرے کی بات ہے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں اللہ رب العالمین نے بطور سزا ایسا تو نہیں کہ توبہ جیسی نعمت سے ہمیں محروم کر دیا، توبہ کی توفیق سے ہی ہمیں محروم کر دیا، توبہ کی توفیق چھن گئی۔ اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ اور یہ توبہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، توبہ یہ انبیائی شیوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یا ایھا الناس توبوا الی ربکم فواللہ انی لاتوب الی اللہ عز وجل فی یوم 100 مرہ، کہ اے میرے صحابہ، اے لوگو، اللہ رب العالمین کے حضور توبہ و استغفار کیا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین نے قسم، اللہ کے رسول نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم، میں اللہ رب العالمین کے حضور ایک ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہوں۔ اور صحابہ کرام نے اس بات کی گواہی دی کہ ایک ایک مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام گنتے تھے،
رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ صحابہ کرام نے نقل کیا ہے کہ ایک ہی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ یہ استغفار کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کون ہیں؟ معصوم عن الخطا ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، پھر بھی ہمیں توبہ کی تلقین کر رہے ہیں، استغفار کی تلقین کر رہے ہیں اور خود توبہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں آدم علیہ السلام، انبیاء کا پورا سلسلہ دیکھیں۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور انہیں جنت سے نکال دیا گیا، انہیں فوراً احساس ہوا کہ ہم نے غلطی کی، انہوں نے توبہ کی، دعا کی۔ اس دعا کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے تو بہت بڑا ظلم کر دیا، اپنے اوپر ظلم کیا ہے، بہت بڑا گناہ کا کام کیا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اے اللہ ہم تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں، اے اللہ اگر تو نے نہیں بخشا، اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو لنکونن من الخاسرین، کوئی نہیں ہے جو تیرے علاوہ اور ہمارے گناہوں کو بخشے، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہوئی، ایک شخص کو مار دیا، مر گیا، انہیں احساس ہوا، انہوں نے فوراً توبہ کیا، رب اغفر لی رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ گناہ کر کے بندہ کسی اور پر نہیں، اپنے لیے وبال جان پیدا کرتا ہے، اپنے لیے۔ اگر میں نے کسی کا حق کھایا ہے، کسی کو ناحق مارا ہے، کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، تو وہ اس پر ظلم نہیں کیا ہے، اپنے لیے ہم نے وبال جان کا سامان پیدا کر لیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، سارے انبیاء نہیں کہا، رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اس کو مار کے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، فاغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے۔ فغفر اللہ، اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کی اور بخش دیا۔ یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور اس غلطی کی پاداش میں مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں، انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، دعا کرنے لگتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور اس دعا کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، سبحانک تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، تجھ سے کوئی خطا، کوئی غلطی، تیرے اندر کوئی کمی نقص نہیں ہے، غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ظالموں میں سے ہوں، اے اللہ میں نے ظلم کیا ہے، اے اللہ میں نے گناہ کا کام کیا ہے، اور مسلسل یہ دعا پڑھتے رہے، یہ ذکر و اذکار کرتے رہے، اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان کی دعا سنی اور صحیح سلامت خشکی پر پہنچا دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فلولا انه كان من المسبحین للبث في بطنه الى يوم يبعثون، کہ اگر یہ یونس مچھلی کے پیٹ میں یہ ذکر و اذکار نہ کرتے، یہ دعا نہ کرتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد نہ کرتے، للبث في بطنه الى يوم يبعثون، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے، لیکن توبہ کیا، استغفار کیا، اللہ سے رویا، گڑ گڑایا، ذکر و اذکار کیا، تسبیح بیان کی، اللہ رب العالمین سننے والا ہے، دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، وہ آپ کی طرف کو دیکھ کر اللہ رب العالمین آپ کو بخش دے گا اور انہیں صحیح سلامت خشکی پر پہنچا دیتا ہے، صحیح سلامت مچھلی کے پیٹ سے زندہ خشکی پر آ جاتے ہیں۔ یہ استغفار کی برکت ہے، اور یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام کی دعا، یعنی مچھلی والے جو نبی ہیں ان کی دعا کے ذریعے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہر کسی کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے۔ اس دعا کے ذریعے اگر کوئی اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرے گا، بہت بڑی بشارت ہے۔ سوچیں استغفار کے ذریعے کتنی دعائیں اللہ رب العالمین قبول کر لیتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، استغفار صرف گناہوں پر نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ ہم جب گناہ کریں گے تبھی توبہ کریں گے، تبھی استغفار ہم کریں گے، جب ہم سے گناہ سرزد ہوگا تب ہم اللہ رب العالمین سے استغفار کریں گے، نہیں، ہمیں کثرت سے استغفار کرنا ہے اور کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، کہ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کل قیامت کے دن جب نفسی کا عالم ہوگا، ایک ایک نیکی کے لیے لوگ ترس رہے ہوں گے، اور جب سب کا نام اعمال ان کے ہاتھوں میں پکڑایا جائے گا، اس وقت سب سے قیمتی چیز ایک انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اس وقت سب سے قیمتی چیز یہی ہے کہ اس کے نام اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہوں۔
زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہوں، ایسے موقع کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ جب کل قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا تو اپنے نامہ اعمال کو جب پلٹے گا تو دیکھے گا ڈھیر سارا استغفار جمع ہے، جس کی بدولت اللہ رب العالمین اسے بخش دے گا اور جنت کی خوشخبری دے گا۔ اور یاد رکھیں یہ صرف گناہ پر نہیں، یہ وقتی چیز نہیں ہے، بلکہ استغفار اتنی قیمتی چیز ہے۔ اس کے فوائد کی بات کرتے ہیں، استغفار اتنی قیمتی چیز ہے کہ یہ دعا بھی ہے، استغفار دوا بھی ہے، استغفار دعا بھی ہے، استغفار دوا بھی ہے۔ دنیا کی کسی بھی مشکل میں ہو، کسی بھی پریشانی میں آپ ہیں، کسی بھی الجھن میں ہے، آپ اللہ رب العالمین کو حضور استغفار کر کے دیکھیں، راحت محسوس ہوگی۔ اگر آپ بیماری سے جوجھ رہے ہیں، دوائیاں کام نہیں کر رہے ہیں، ڈاکٹر مایوس ہو چکے ہیں، اللہ رب العالمین کو حضور استغفار کیجئے، ایمان و یقین کے ساتھ استغفار کیجئے، یقیناً اللہ رب العالمین آپ کی بیماری میں فاقہ دے گا۔ آپ مقروض ہیں، قرض ادا کرنے کی کوئی سبیل نہیں پیدا ہو پا رہی ہے، کسی سے کچھ مت کہیے، اللہ رب العالمین سے استغفار کیجئے۔ آپ کی دکان میں مستقل نقصان جا رہا ہے، کاروبار بہت اچھا نہیں چل رہا ہے، آپ استغفار کریں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس میں برکت دے گا۔ آپ کے گھر میں سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، ٹینشن ہے، ہر طرح کی پریشانی آپ کے گھروں میں ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں، آپ کیا کریں؟ استغفار کریں، اللہ رب العالمین آپ کے غم کو دور کرے گا، آپ کے گھر کے ٹینشن کو دور کرے گا، آپ کے گھر کے اندر سکون نازل کرے گا۔ بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ استغفار کریں، بارش زیادہ ہو رہی ہے، آپ استغفار کریں۔ دنیا کے کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی آپ کہیں پھنس گئے ہیں، کچھ سجھائی نہیں دے رہا ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی آگے پیچھے آپ کی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے، آپ بالکل پریشان ہیں، لاوارث نظر آ رہے ہیں، آپ استغفار کیجئے، اللہ کو پکاریے، یقیناً اللہ رب العالمین آپ کا ساتھ دے گا، اور ایسے موقع پر اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا۔ تو استغفار کے صرف دنیاوی آخرت کے فائدے نہیں، دنیاوی بھی فائدے ہیں۔ وہ مشہور واقعہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ امام صاحب دعا کریں، شادی کے کئی سال ہو گئے ہیں، ہمارے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے، بچہ نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جاؤ میاں بیوی تم دونوں جاؤ، استغفار کرو اور کثرت سے استغفار کرو۔ اس کے بعد ایک اور موقع سے ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ امام صاحب کاروبار اچھا نہیں چل رہا ہے، خسارہ ہی خسارہ ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، کوئی دعا بتائیں یا اللہ رب العالمین سے آپ دعا کریں۔ انہوں نے کہا جاؤ استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو۔ ایک اور شخص آتا ہے کہ اللہ کے امام صاحب بارش نہیں ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں ہماری کھیتیاں سوکھی پڑ رہی ہیں، غلے نہیں پیدا ہوں گے اور جس کے نتیجے میں قحط سالی ہو جائے گی، ہم بھوکے مریں گے۔ انہوں نے کہا جاؤ استغفار کرو۔ ان کا ایک شاگرد یہ پورا منظر دیکھ رہا تھا اور اس کے بعد ان سے سوال کرتا ہے کہ امام صاحب آپ کے پاس 3 الگ الگ موقع سے 3 لوگ آئے جن کی پریشانیاں الگ الگ ہیں، جن کی الجھنیں الگ الگ ہیں، اور آپ نے تینوں کا ایک ہی علاج بتایا کہ جاؤ استغفار کرو، ایسا کیوں؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآنی جواب دیا، کہا یہ میرا جواب نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ سورہ نوح کی آیت ہے کہ لوگوں اللہ رب العالمین کے حضور استغفار کرو، بخشش طلب کرو، کثرت سے استغفار کرو، اور جب استغفار کرو گے تو اللہ رب العالمین تم سے خوش ہو جائے گا، اور اتنا خوش ہو جائے گا کہ آسمان کے دروازے کھول دے گا، تم پر بارشیں نازل فرمائے گا، اور خوب دولت و ثروت سے نوازے گا، غلہ اور میوہ جات پیدا ہوں گے، باغوں میں ہریالی آ جائے گی، اولاد سے بھی نوازے گا۔ یہ ساری برکت کس کی ہے؟ استغفار کی، استغفار کی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے استغفار صرف آخرت کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ استغفار ہم تبھی کریں جب ہم سے گناہ سرزد ہو جائے، نہیں، استغفار اب ہمیشہ کرتے رہیں، استغفار ہمیشہ کرتے رہیں، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی آپ کو اس کا فائدہ ملے گا۔ آپ اگر اللہ رب العالمین پر ایمان و یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ اللہ رب العالمین کے حضور توبہ کرتے ہیں
اور جس بھی پریشانی کو لے کر اللہ رب العالمین کے حضور رونا روتے ہیں، اللہ رب العالمین یقیناً وہ اللہ ہے جو مچھلی کے پیٹ میں پکارنے والے اپنے بندے کی دعا سن لیتا ہے، جو سمندر کی تہ میں ہے۔ تو اگر آپ الجھے ہوئے ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کا نام لے کر، اللہ کا واسطہ دے کے اس سے بخشش طلب کر رہے ہیں، اپنی پریشانیوں کا رونا روئے رہے ہیں، یقیناً وہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حی کریم، اللہ رب العالمین بہت زیادہ باحیا ہے، حیا والا ہے اور کریم ہے۔ اسے شرم آتی ہے کہ کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے دعا کرے، مانگے، گڑ گڑائے، روئے اور اللہ رب العالمین اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اللہ رب العالمین ایسا نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ بخشش طلب کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ صرف گناہ پر، آپ دیکھیں ہم جب نماز پڑھتے ہیں اور نماز ہماری جب مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یقیناً نماز ایک اہم عبادت ہے، ایک اہم عبادت ہے، اور عبادت کر کے ہم استغفار کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی نے ہمیں استغفار سکھایا۔ ایسا تو نہیں کہ ہم نے کوئی گناہ کیا، لیکن استغفار کریں کہ اللہ یہ نماز ہم نے تیرے لیے پڑھی ہے، ممکن ہے اس میں کوئی خشوع خضوع میں کمی رہ گئی ہو، اے اللہ ممکن ہے کما حق ہم نے نماز کو صحیح طریقے پر نہ پڑھا ہو سکتا ہے اس میں نبی کریم کی مخالفت ہوئی ہو سکتا ہے شیطان نے ہمیں نماز کے اندر خلل پیدا کیا ہو، اس لیے استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں، اے اللہ اپنے اس کام پر بخشش طلب کرتا ہوں۔ اور اس طرح بہت سارے مواقع پر ہمیں استغفار کے ذریعے فائدہ ملتا ہے، اپنی زندگی کے اندر چین و سکون پیدا ہوتا ہے، کاروبار میں ترقی ملتی ہے، گھر کے اندر چین و سکون پیدا ہوتا ہے، بیماریوں سے راحت ملتی ہے، بہت سارے فائدے ہیں۔ اور استغفار کے لیے بہت سارے کلمات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے اندر ایک ہی دعا یاد ہے یا دعا یاد ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں، پریشان ہو جائیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ اللہ کے حضور جائیں، اور جو ہم سے گناہ ہوا ہے اور مسلسل گناہ ہوتا ہے، ہم سے مسلسل گناہ ہوتا ہے اور اتنے گناہ ہوتے ہیں کہ ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی ہے، اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ بھی گناہ کا کام کر رہے ہیں، چلتے پھرتے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے اتنے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ دکان پہ بیٹھے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کسی سے جھوٹ بول دیا، کتنا بڑا جرم ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہوا، ایک لمحے میں ہم نے یہ گناہ کا کام کر لیا، وہ بوجھ اپنے اوپر لاد لیا، ہمیں وہ اندازہ نہیں ہے۔ سڑک پر چل رہے ہیں، کسی کو گالی دے دیا، یا نظر کا زنا کر لیا، یا کسی پر غلط نگاہ ڈالی، یا زبان سے کسی کی غیبت کر دی، کسی کی چغلی کر دی، چھوٹے چھوٹے گناہ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک ہم سے ہوتے رہتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہے، ہمیں انہیں گناہ تصور ہی نہیں کرتے ہیں، گناہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیشہ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ کہیں بھی آپ رہیں، سفر میں رہیں، حضر میں رہیں، گھر میں رہیں، دکان میں رہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، خالی بیٹھے ہیں، مسجد میں ہیں، مسجد کے باہر ہیں، آپ کہیں بھی رہیں، استغفار کا ورد جاری رکھیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، رب اغفر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، خاتم الانبیاء ہے، لیکن استغفار کر رہے ہیں، استغفار جاری، ایک ایک مجلس میں 100 بار استغفار کرتے ہیں۔ تو ہم سب کو بھی استغفار کرتے رہنا چاہیے، بخشش طلب کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ مسلسل ہمارے نامہ اعمال میں گناہ بڑھتا جا رہا ہے، مسلسل گناہ بڑھتا جا رہا ہے، ہمیں اندازہ ہو نہ ہو، ہم اس کا احساس کریں نہ کریں، لیکن 2 فرشتے ہمارے کاندھے پر CCTV کیمرہ کی شکل میں لگے ہوئے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، سب ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اور کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین 1 بائی 1 ہم سے حساب و کتاب لے گا، جب ہم سے سوال و جواب کا سیشن ہوگا، تو اللہ رب العالمین ہمارے نامہ اعمال کا ایک ایک ورق پلٹ پلٹ کر ہم سے سوال کرے گا، میرے بندے تو نے یہ کام کیا، تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، فلاں موقع سے تم نے یہ غلط کام کیا، فلاں موقع سے میری نافرمانی کی، فلاں موقع سے تم نے شیطان کے بہکاؤ میں آ کے یہ حق تلفی کی، سب کچھ پورا کچا چٹھا ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا۔ اور انسان جب دیکھے گا تو ہکا بکا ہو جائے گا، ہکا بکا ہو جائے گا۔ قرآن نے اللہ اس کا نقشہ کھینچا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها،
ہاں یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے، اس میں تو سب کچھ مینشن ہے، سب کچھ ذکر کر دیا گیا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے وہاں پر ہم حاضر پائیں گے۔ انسان ہکا پکا ہو جائے گا کہ اس میں تو جو میں نے ہنسی مذاق میں جو جھوٹ بولا تھا وہ بھی ذکر ہے، جو لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر میں نے غلط کام کیا تھا وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے، رات کی تاریکی میں جو میں نے غلط کام کیا تھا کسی نے دیکھا نہیں تھا وہ بھی اس میں ذکر ہے۔ یہ کیسی کتاب ہے؟ سب کچھ آپ کے سامنے مینشن کر دیا جائے گا، سب کچھ آپ کے سامنے واضح کر دیا جائے گا۔ اور اس موقع سے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سوال جواب کے سیشن میں اللہ رب العالمین نے اگر کسی سے پوچھ لیا اے میرے بندے تم نے یہ کام کیوں کیا، اگر اب اللہ رب العالمین ہمارے کسی کام کے سامنے سوالیہ نشان پیدا کر دیتا ہے تو مائی عائشہ نے کہا وہ بندہ پھنس گیا، وہ بندہ پھنس گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اگر ہم سے یہاں گناہ ہو رہا ہے کوئی وجہ ہے اس کی، اللہ رب العالمین کو حضور ہم کوئی وجہ یا کوئی ویلڈ ریزن دے پائیں گے؟ یقیناً نہیں دے پائیں گے۔ تو مائی عائشہ نے کہا کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ رب العالمین نے کسی سے پوچھ لیا کہ یہ کام کیوں کیا تو وہ بندہ جواب نہیں دے پائے گا، وہ پھنس جائے گا۔ اس لیے وہاں کے بارے میں سوچے اور یہاں اس کی پلاننگ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جس کو یوم آخرت پر ایمان ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ یوم آخرت میں ہم سے وہ سب پوچھا جائے گا جو ہم نے 60-70 سالہ زندگی گزاری ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہاں اگر تمہیں اس کے بارے میں فکر ہے تو اس کی فکر مندی کی پلاننگ نہیں کرو، فلیقل خیرا، اچھی بات کہو یا پھر خاموش رہو، کیونکہ اگر اچھی بات نہیں کرو گے تو وہ لکھا جائے گا، اور وہ جو بھی بات رہے گی، غلط بات ہے، جھوٹ ہے، چغلی ہے اور غیبت ہے یا جو بھی گالی گلوج ہے، فسق و فجور ہے، وہ سب لکھا جائے گا۔ اچھی بات ہو تو لکھا جائے گا، وہ ہمارے کام آئے گا، لیکن اگر اچھی بات نہیں ہے وہ بھی لکھا جائے گا، اور کل کہیں ایسا نہ ہو ہمارے لیے وبال جان بن جائے اور اللہ رب العالمین ہم سے سوال کر لے کہ یہ کام کیوں کیا، یہ گناہ کا کام کیوں کیا، ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ہمیشہ استغفار کر کے اللہ رب العالمین سے معافی تلافی کرتے رہیں، اللہ رب العالمین کو راضی کر کے رکھیں، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہیں۔ رات دن جانے انجانے میں جو بھی ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں، کچھ کا احساس ہمیں ہوتا ہے، کچھ کا احساس نہیں ہوتا ہے، ان تمام گناہوں سے توبہ کریں، ان تمام گناہوں کی بخشش اللہ رب العالمین سے کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں۔ استغفار کے لیے بہت سارے کلمات ہیں، قرآن مجید کے اندر استغفار کی بہت ساری دعائیں ہیں، احادیث نبویہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں بتائی ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا کہ آدم علیہ السلام نے جو دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا آپ یاد رکھیں، کتنی قیمتی دعا ہے، اور اس قرآنی آیت کے اندر جو جامعیت ہوتی ہے، جو معنویت ہوتی ہے، اس کو ہم اپنی زبان میں نہیں کہہ سکتے، اس لیے آپ اسے من وعن یاد کر لیں، من وعن یاد کر لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ استغفار کے لیے ضروری نہیں کہ آپ باوضو رہیں، استغفار کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ کے ہی استغفار کریں، استغفار کے لیے ضروری نہیں کہ آپ مسجد میں مصلی پر ہی بیٹھے رہیں، نہیں، آپ چلتے پھرتے استغفار کرائیں، آپ گاڑی چلا رہے ہیں استغفار کرتے رہیں، آپ دکان پر بیٹھے ہیں اکیلے ہیں استغفار کرتے رہیں، آپ کہیں جا رہے ہیں سفر کر رہے ہیں کوئی کام نہیں ہے استغفار کرتے رہیں، آپ کثرت سے استغفار کرتے رہیں، اور جتنی دعائیں ہیں اسے یاد رکھیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یاد رکھ لیں، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، اسے یاد کر لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے تعلق سے میں نے بھی بتایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس دعا کے ذریعے جو دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ بہت ساری اور بھی بہت ساری قرآنی دعائیں ہیں، ہم سب کو یاد کر لینا چاہیے اور کثرت سے اس کو اپنی زبان پر جاری رکھنا چاہیے۔ اسی طرح احادیث کے اندر بھی بہت ساری دعائیں ہیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اکثر پڑھا کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اسی طرح استغفر اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اسی طرح ہے استغفر اللہ واتوب الیہ۔ آپ کو کچھ نہیں آتا ہے استغفر اللہ کرتے رہیں، استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ اسی طرح ایک اور نہایت ہی جامع دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، جس کو
بتا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. نہایت ہی جامع دعا جس کا نام ہی ہے سید الاستغفار. دعائے سید الاستغفار یعنی یہ سمجھ لیجیے سردار ہیں استغفار کی دعاؤں کی، یہ سردار ہے سید الاستغفار. نہایت ہی جامع دعا ہم سب کو یاد کر لینا چاہیے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ دعائے سید الاستغفار ہے. اس کو ہم سب کو یاد کر لینا چاہیے. یہ نہایت ہی جامع دعا ہے اور ہماری زندگی کے ہر موڑ پر کام آنے والی. ہر موڑ پر دنیا کی کسی بھی پریشانی میں آپ ہیں، دنیا کی کسی بھی پریشانی میں، چاہے ظاہری طور پر چاہے باطنی طور پر، جس بھی پریشانی میں ہیں، آپ اس دعا کا اس کا ورد کریں، ذکر کریں، یقیناً آپ کو اس کا فائدہ ملے گا. اگر آپ اللہ رب العالمین پر ایمان و یقین کے ساتھ توکل کر کے بھروسہ کر کے اس دعا کو پڑھتے ہیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ کس طرح اللہ رب العالمین آپ کو اس جنجال سے، اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نکال لیتا ہے. اور اس دعا کی ایک خاص فضیلت ہے. شداد بن اوس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یقین کامل کے ساتھ صبح کی نماز کے بعد دعائے سید الاستغفار پڑھ لیتا ہے، دعائے سید الاستغفار پڑھ لیتا ہے تو شام ہوتے تک دن کے کسی بھی حصے میں اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شخص جنتی ہے. صبح کی نماز کے بعد یہ دعائے سید الاستغفار پڑھ لے، دن میں کسی بھی وقت مغرب سے پہلے اس کی وفات ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول وہ شخص جنتی ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ مغرب کی نماز کے بعد یا رات کی نماز کے بعد اگر یہ شخص دعائے سید الاستغفار کوئی پڑھتا ہے اور رات کے کسی بھی حصے میں اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی. کتنی عظیم دعا ہے. جنت کے لیے سارا اٹھنا بیٹھنا بھاگ دوڑ ساری عبادتیں جنت کے حصول کے لیے ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک ہمیں کنجی دے دی، چابی دے دی ہے. صبح پڑھ لو، دن بھر بے فکر رہو. صبح کی نماز کے بعد آپ جو مسنون دعائیں ہیں پڑھیں، سید الاستغفار کا اہتمام کریں، آپ دن بھر بے فکر رہیں. انشاءاللہ اگر وفات ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول آپ جنتی ہیں. انشاءاللہ آپ کو جنت ملے گی. اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد آپ اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں تو رات کے کسی بھی حصے میں آپ وفات پاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول آپ جنتی ہیں. یہ عظیم خوشخبری ہے. یہ توبہ و استغفار کی فضیلت ہے. دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کی فضیلت ہے. جہاں ہمارے ایک طرف گناہوں کی معافی تلافی ہوتی ہے وہیں دنیاوی فائدے بھی ملتے ہیں. اس لیے کبھی بھی گناہ کر کے اطمینان سے نہ بیٹھیں، فوراً توبہ کریں، فوراً اللہ رب العالمین کے حضور توبہ و استغفار کریں. اور ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان توبہ کرتا ہے، گناہ کیا، اللہ سے توبہ کیا، پھر اس سے وہی کام ہو گیا. حالانکہ اس کا وہ ارادہ نہیں ہوتا ہے، بشری کی تقاضے کے تحت ہو جاتا ہے تو اس پر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ہاں توبہ کے شرائط سے یہ ہے کہ آپ کوئی غلط کام کیے ہیں، کوئی گناہ سرزد ہوا ہے تو آپ جب توبہ کر رہے ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس غلط کام کو چھوڑ دیں، اس پر شرمندہ ہو، آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں. لیکن پھر بھی اس عہد کے ساتھ ساتھ پھر بھی بشری تقاضے کے تحت شیطان کے بہکاوے میں آ کے پھر سے ہم سے وہ غلطی ہو جاتی ہے، پھر توبہ کریں، مایوس نہ ہوں، شیطان کے حوالے اپنے آپ کو نہ کریں. آپ کا رب مرتے دم تک، مرنے سے پہلے تک آپ کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے. اور اس کی مثال یوں سمجھیں جیسے ہم نے کوئی کپڑا پہنا، صاف ستھرا کپڑا پہنا ہے، اگر کہیں کیچڑ لگ گیا ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اسے دھو لیتے ہیں، صاف کر لیتے ہیں. ایک دن پہنا، 2 دن پہنا، وہ گندا ہو گیا، ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے دھو لیتے ہیں، صاف کر لیتے ہیں اور وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے. تو جتنی بار گندا ہوتا ہے اتنی بار ہم اسے دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں. یہی معاملہ توبہ و استغفار کا ہے. جب ہم سے گناہ ہو، جب ہم سے غلطی ہو، ہم توبہ کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص توبہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے
تو وہ اس طرح ہو جاتا ہے کمل لا ذنب لہ، گویا توبہ کر لیا اور اللہ سے معافی تلافی کر لی تو ایسا ہو گیا جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے، جیسے وہ ابھی پیدا ہو کر آیا ہے اور اس کا پورا صاف ستھرا ہے، نام اعمال میں کوئی مسٹیک ہی نہیں، کوئی غلطی ہی نہیں، کوئی خطا ہی نہیں ہے۔ جس طرح یہ کپڑا گندا تھا، کل تک گندا تھا، لیکن ہم نے اسے دھو لیا، پریس کر کے پہن لیا، صاف ہے۔ تو یہ توبہ کی یہ بہترین مثال ہے کہ جب جب آپ سے غلطی ہو، جب جب اس کپڑے پہ کیچڑ لگے، جب جب یہ کپڑا گندا ہو، اسے دھو لو۔ دن میں 2 بار کیچڑ لگ جا رہا ہے، آپ 2 بار اسے دھو لو اور اس کو پہنو۔ 2 دن پہننے کے بعد یہ پوری طرح گندا ہو رہا ہے، اسے دھو لو، صاف کر لو، پہنو۔ آپ کو کوئی نہیں ٹوکے گا کپڑا گندا ہے، آپ سے کوئی نہیں کرے گا آپ گنہگار ہیں، کیونکہ آپ نے توبہ کر لیا۔ لیکن اگر کیچڑ لگا، گندگی لگی، کپڑا گندا ہوا، ہم نے اسے صاف نہیں کیا، ایک چھینٹا ادھر سے آیا، ایک چھینٹا ادھر سے آیا، ہم نے اسے صاف نہیں کیا، آگے بڑھ رہے ہیں، پھر ادھر سے چھینٹا آیا، پھر ایک دن ایسا آ جائے گا یہ احساس ہی نہیں ہوگا یہ کپڑا گندا ہے کہ صاف۔ فرق ہی کھو بیٹھیں گے، یہ کپڑا گندا ہی رہے گا اور اس پر کتنی بھی گندگی آ جائے آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ یہ مزید گندا ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن جب آپ توبہ کرتے جائیں گے، جس طرح گندگی لگتی جائے گی، دھوتے جائیں گے، اس طرح آپ کا معاملہ صاف ہوتا رہے گا، یہ کپڑا صاف رہے گا اور تادیر اس کا استعمال کریں گے۔ یہی معاملہ توبہ و استغفار کا ہے۔ گناہ کر رہے ہیں توبہ کر لیجئے، گناہ کر رہے ہیں توبہ کر لیجئے، لیکن گناہ کر رہے ہیں اور توبہ نہیں کر رہے ہیں تو میں نے حدیث آپ کے سامنے حدیث پڑھ کے سنائی کہ ایک دھبا لگتا ہے، لگتے لگتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد بطور سزا ہمیں احساس ہی نہیں ہوگا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اور جب احساس نہیں ہوگا تو توبہ کس لیے کریں گے؟ اللہ رب العالمین توبہ کی توفیق سے ہی چھین لے، ہم سے محروم کر دے گا اور یہ عظیم نعمت ہم سے چھین لے گا۔ اس لیے زندگی کے ہر موڑ پر استغفار کو اپنے لیے لازم پکڑ لیں، صبح ہو چاہے شام ہو، نماز ہو یا غیر نماز کا وقت ہو، آپ کہیں بھی رہیں، یہ جو دعائیں ہیں انہیں یاد کر لیں۔ آخرت کے ساتھ ساتھ آپ کے گناہوں کے دھونے کے ساتھ ساتھ فلٹر کرنے کے ساتھ ساتھ دنیاوی فائدے بھی آپ کو ملیں گے۔ آپ کا دل ایک دم ہلکا رہے گا، آپ کے دل پہ کوئی بوجھ نہیں رہے گا، آپ کی زبان پر جب توبہ و استغفار جاری رہے گا آپ کا دل صاف و شفاف رہے گا اور آپ اللہ سے قریب ہوتے جائیں گے، اللہ سے آپ قریب ہوتے جائیں گے، مسلسل قریب ہو جائیں گے، اور جب اللہ سے قریب ہو جائیں گے تو چھوٹا سا بھی گناہ کریں گے تو آپ کو کھٹکے گا کہ یہ غلط کام ہو گیا ہے، فوراً اس کی دھلائی کر لیں گے، آپ واشنگ مشین میں ڈال کر فوراً اس کی دھلائی کر لیں گے۔ تو یہ توبہ جو ہے واشنگ مشین ہے، جب بھی ہمارا کپڑا گندا ہو اسے دھو لے، جب بھی کوئی گناہ کا کام ہو توبہ کر لے، انشاءاللہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بیماری سنور جائے گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں توبہ و استغفار کرنے کا عادی بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم صبح و شام رات دن ذکر و اذکار کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین یہ ہم سے جو چھوٹی بڑی خطائیں ہو جاتی ہیں، کچھ کو ہمیں احساس ہوتا ہے، کچھ کا احساس نہیں ہوتا، اے اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دے، بخش دے۔ جب تک ہم جئیں اسلام پر جئیں، ایمان پر جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو، ایمان پر ہو، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔